ریاض میں ایک جگہ ہے سلی، وہاں مکتب الدعوہ والارشاد میں کام کرتے رہے دین کا، اور پاکستان میں اللہ کے فضل و کرم سے روزانہ دروس ہوتے ہیں ان کے، اور بہت سارے کانفرنسوں میں شرکت فرماتے ہیں۔ ایک اور شرف جو اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے شیخ کو حاصل ہوا وہ یہ ہے کہ آپ مدینہ یونیورسٹی، جس کو الجامعہ اسلامیہ بالمدینہ المنورہ کہتے ہیں، وہاں کی جو مسجد ہے، یہاں علماء بھی ہوتے ہیں، طلباء بھی ہوتے ہیں، ایک عالمی جامعہ وہاں کی مسجد میں امامت کے فرائض انجام دیتے تھے۔ بہت بڑا شرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا۔ پھر آپ جامعہ فاروق بن ریاض میں 6 مہینے وہاں بھی امام آپ نے کرائی، اور اسی طرح جامعہ بن باز میں آپ امامت کراتے رہے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ نے کچھ کتابیں تالیف فرمائی ہیں۔ ایک ہے کتاب جبیرۃ الجراحات فی حجیت القراءات، عربی زبان میں ہے۔ اسی طرح تطبیق القراءات السبع، 7 قراءتوں سے متعلق، یہ بھی عربی زبان میں کتاب ہے، تالیف فرمائی ہے۔ تربیت اولاد سے متعلق کتاب ہے جس کا عنوان اس طرح ہے کہ تربیت الاولاد فی خلال وصایا لقمان علیہ السلام کے وصایا کی روشنی میں تربیت اولاد سے متعلق آپ نے کچھ امور ترتیب دیے ہیں، عربی زبان میں ہیں۔ اور بھی کئی ان کے کتابیں ہیں۔ اسی طرح داری مومن کا تاج ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ایک یہ کتاب بھی ہے اردو میں۔ اسی طرح شرعی پردہ اردو میں ایک کتاب تالیف فرمائی ہے۔ حقوق قرآن، مسلمانوں پر جو قرآن کے حق ہے اس سے متعلق ایک کتاب آپ نے تالیف فرمائی، اردو میں ہے۔ اور مومن کی نماز، یہ ایک کتاب ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے پورے قرآن پاک کی ریکارڈنگ کرائی ہے ترجمے کے ساتھ۔ جب آپ ریاض سلی میں تعین تھا آپ کا، وہاں پر کام فرماتے تھے، وہاں پر کام کرتے تھے، تو اس وقت آپ نے پورے قرآن پاک کو ریکارڈ کیا ترجمے کے ساتھ۔ ماشاءاللہ بہت اچھے قاری بھی ہیں، اور ہم ان سے درخواست کریں گے کہ آخر میں ہمیں قرآن بھی سنائیں ماشاءاللہ سے۔ اسی طرح مدینہ منورہ میں ایک ریکارڈنگ سینٹر ہے جس کا نام ہے خالد بن ولید، وہاں پر پورے قرآن پاک ریکارڈ ہوا ہے آپ کی آواز میں۔ اللہ اکبر۔ مکتبہ دارالسلام میں بھی آپ نے ریکارڈ کرایا۔ عبد المالک مجاہد صاحب جو یہاں تشریف لا چکے کئی مرتبہ، اور اسی فاروق پہ آپ نے خطاب بھی فرمایا تھا، اور آج ہی اخبار میں ان کے بارے میں پڑھا ہے کہ وہ دل کی کچھ بیماری میں ہیں، مبتلا، ہاسپٹل میں ہیں۔ ان کے لیے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ کو شفا عطا فرمائے، آمین۔ اسی طرح آپ نے جو دعائیں ہیں وہ ریکارڈ بھی کرائے ہیں بابا سلام کے نام سے، اور بھی بہت سارے مفید آپ کی ریکارڈنگ ہے۔ سبق کے قرآن سے متعلق بھی ہے، جس کے شیخ تھے یا مشرف تھے ان کے استاد شیخ علی الحذیفی حفظہ اللہ تعالی۔ رمضان میں جب ان کی تراویح سنتے ہیں، ان کی تلاوت تراویح میں بہت ہی لطف آتا ہے کہ اس عمر میں جا کر اللہ تعالیٰ نے یہ شرف دیا ہے کہ اتنی پیاری آواز میں قرآن پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آپ ہمارے شیخ ان کی شاگرد بھی ہیں ماشاء اللہ۔ ہم انشاءاللہ شیخ صاحب سے استفادہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم اپنے درس کا آغاز رب کے کلام پاک سے کرتے ہیں، اور تلاوت کلام پاک کے لیے ہم اپنے ہی درس کے ایک ساتھی حافظ حمزہ معاذ احمد کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور رب کا قرآن سنائیں۔ اور اس سے پہلے کہ حمزہ آئے، میں اپنے فاضل شیخ سے درخواست کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ اسی طرح ہمارے ایک اور ساتھی ہیں، وہ بھی مدینہ یونیورسٹی کے فارغ ہیں، بہت اچھے داعی ہیں، شیخ محمد امان اللہ صاحب،
جن کو شیخ توصیف الرحمان صاحب یہاں جب تشریف لائے تھے تو شیر بنگال کا لقب دیا تھا. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بڑا اثر دیا ہے، بہت کام کیا ہے بنگلہ دیش میں بھی، اور یہاں بھی چند دنوں میں اس جالیہ کو، اس کمیونٹی کو، جو بنگلہ دیشی کمیونٹی ہے جو دوسروں کے اثر پہ تھی، اللہ کے فضل و کرم سے قرآن حدیث کے قریب کیا ہے. انہوں نے خالص قرآن و سنت کی دعوت کو پھیلایا، اور انشاءاللہ آپ کو مستقل طور پر فارغ ہو کر آئے ہیں اور یہ کام کریں گے. میں ان کو بھی دعوت دیتا ہوں، تشریف لائیے شیخ صاحب. اسی طرح ہمارے ایک اور دائی جو ہمارے جالیات کے دائی ہیں، مصباح الدین صاحب، ان کو سارے طلباء ساتھیوں کو، بچوں کو اور اچھا پڑھنے اور زیادہ قرآن سے محبت کرنے اور اسے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب. اب میں بلا تاخیر شیخ کو دعوت دینا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک اعلان چھوٹا سا سن جائیے کہ آج صرف درس ہوگا. جو سوالات ہیں وہ آپ سوالات لکھ کر یا تو یہاں پہنچا دیں یا پھر صندوق ایک بکس رکھا ہے وہاں پر ڈال دیں. خواتین میں بھی ایک بکس رکھا ہے اس میں رکھ دیں، ڈال دیں جو بھی سوالات ہیں. اور اس کے بعد ایک دن جو ہمارا فارغ دن ہے اس دن انشاءاللہ ان سوالات کے 16 تاریخ کو مسجد ابوبکر میں کوشش یہ ہوگی کہ مسجد ابوبکر میں ہی پروگرام ہو جائے، تو وہاں پر انشاءاللہ عزیز آپ کے سوالات کا جواب شیخ صاحب انشاءاللہ عزیز دیں گے. اب میں دعوت دیتا ہوں جناب فضیلت الشیخ حافظ قاری شیخ بن مہدی حفظہ اللہ تعالیٰ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله. لائق سب تکریم سامعین محترم، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا ہے کہ اس کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کا ایک تسلسل قائم فرمایا. ہر نبی اور ہر پیغمبر نے اپنی اپنی قوم کو سب سے پہلے جس بات کی دعوت دی وہ یہ دعوت تھی کہ ہر شخص اپنے معبود حقیقی کو پہچانے، اپنے خالق کو پہچانے. اللہ رب العزت نے انسان کو جب پیدا کیا تو دو چیزوں کا مرکب بنا. ایک انسانی جسم ہے جس کو اللہ رب العزت نے مٹی سے پیدا کیا. اس مٹی سے پیدا کیے گئے جسم کی نشو و نما کے لیے اس کی غذا اور خوراک کا بندوبست بھی اللہ نے مٹی سے کیا. دوسری چیز، اس جسم کے اندر روح کو داخل کیا. روح اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے بھجوائی اور اس روح کی نشو و نما کے لیے اس کی
کی غذا اور خوراک کا بندوبست بھی آسمانوں سے ہی فرمایا۔ جس طرح مٹی سے بنایا گیا جسم اگر اس کی غذا کا خیال نہ رکھا جائے تو یہ بیمار ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر روح کی غذا کا خیال نہ رکھا جائے تو روح بھی بیمار ہو جاتا ہے۔ کل شیء یرجع الی اصل، ہر چیز اپنی اصل کی طرف پلٹ لی جاتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے مٹی سے بنایا گیا جسم مٹی میں ہی واپس چلا جاتا ہے، اور روح اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے بھجوا تو دی، لیکن واپس جانے کے لیے اس کو اس طاقت کی ضرورت ہے، جس پرواز کی ضرورت ہے۔ جب تک وہ صلاحیت حاصل نہیں کرے گی اس وقت تک یہ واپس نہیں جا سکتی۔ اگر اللہ رب العزت اور اس کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احکامات کی روشنی میں اس روح اور جسم کو چلانے کی کوشش کرتا ہے انسان، پھر یہ روح آسمانوں کی طرف ہی پلٹتی ہے، بلکہ اس کا استقبال ہوتا ہے مرحبا بالرجل الصالح، خوش آمدید ایسے نیک آدمی کو، اور پھر یہ روح جنت میں پرواز کرتی نظر آتی ہے۔ لیکن اگر اس روح کی غذا کا خیال نہ کیا جائے کہ پہلے آسمان تک نہیں پہنچتی، بلکہ فرشتے اس کو پٹخ دیتے ہیں اور یہ زمین کی پہلی تہ نہیں بلکہ سجین میں اس کو ڈال دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ کرنا۔ اللہ مالک الملک نے انسانیت کی تخلیق کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام بہت خوبصورت ہیں، اللہ کی صفات بھی ایسی ہیں جو اسی کو ہی لائق ہے کہ ما یلیق بعظمتہ وجلالہ وشأنہ من غیر تمثیل ولا تکییف ولا تعطیل، وہ صفات جو اللہ کی عظمت کے لائق ہے، اللہ کی جلالت کے لائق ہے، جو اسی کی شان کے لائق ہے۔ وہ ایسی صفات نہیں کہ اس کی مثال بیان کی جائے، وہ ایسی صفات نہیں کہ انسانی عقل اس کی کیفیت بیان کر سکے، اور نہ ہی ان صفات کے متعلق ایسا عقیدہ ایک مسلمان کا ہونا چاہیے جیسے کہ غالب لوگوں کا عقیدہ رہا ہے کہ اگر ہم نے اس بات کو مانا کہ اللہ کے ہاتھ ہیں تو ہاتھ تو انسانوں کے بھی ہیں، تو پھر کیا بنے گا؟ یہ تو انسانوں کے ہاتھ اور اللہ کے ہاتھ برابر ہو گئے، جس کے نتیجے میں وہ کہتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی صفت نہیں۔ مسلمان کا عقیدہ یہ ہے جو قرآن مجید کا عقیدہ ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر چیز نے ایک نہ ایک دن فنا ہو جانا ہے، باقی بچے گا تو اللہ کا چہرہ مبارک باقی بچے گا۔ کیسا چہرہ ہے؟ کما یلیق بعظمتہ وجلالہ وشأنہ، جیسے اس کی شان کو لائق، جیسے اس کے تقدس اور جلالت کو لائق۔ قرآن مجید اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اللہ رب العزت کا چہرہ مبارک ہے، اللہ رب العزت کی آنکھیں مبارک ہیں، لیکن کیسے؟ جیسے اس کی شان کو لائق۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، نوح علیہ السلام کو حکم دیا ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ۔ کون سی کشتی؟ جس میں اللہ والوں کو جمع کیا جائے اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے ہیں وہ ہلاک ہو جائے۔ اللہ رب العزت کے ہاتھ مبارک بھی ہیں جیسا کہ اس کی شان کو لائق۔
وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء یہودی کہتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ تو بندے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا. اللہ کی صفات میں نقص پیدا کرنے والا ویسے ہی ملعون ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ومتصف بصفات الكمال ومنزه عن جميع صفات النقص. ہر کمال کی صفت سے وہ متصف ہے، ہر نقص والی صفت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ منزہ اور مبرہ ہے. یہودیوں کا یہ کہنا اللہ تعالیٰ نے اس کی حقیقت کھولی کہ یہ ملعون لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدر کو پہچانتے نہیں. اللہ رب العزت کے ہاتھ تو کھلے ہوئے. اس لیے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل. اللہ رب العزت دن کو اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں. کوئی ہے جو رات کی تاریکی میں دھوکہ کھا کر گناہ کرتا ہے کہ کون دیکھ رہا ہے، آ جائے میں اس کی توبہ کو قبول کرنے والا. رات کو ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں. کوئی ہے جو دنیا کی رنگینی میں پڑ گیا اور صبح اس نے گناہ کر لیے، نافرمانی کر لی، آ جائے میں اس کو معاف کر دوں. اللہ رب العزت کی انگلیاں مبارک بھی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من آدمی الا وقلبه بین اصبعین من اصابع الرحمن. کائنات میں کوئی ایسا شخص نہیں، ہر ایک کا دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان. یقلبها کیف یشاء. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں وَإِذَا أَقَامَهُ، جب چاہتا ہے اس کو سیدھا کرنا تو سیدھا رکھتا ہے، اور اگر یہ ارادہ کرے کہ اس کو اس میں زیب پیدا کر دے، اس کے خود سے باطن یا اس کی نیت کے برا ہونے کی وجہ سے عذابہ، اللہ رب العزت اس کو پھیر دیتا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے ہیں مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دل کو دین پر ثابت کرنا. اللہ رب العزت ہمارے دلوں کی حفاظت فرمائے اور اس میں دین کی محبت پیدا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکشف ربنا سبحانہ وتعالی عن ساقہ یوم القیامہ. اللہ رب العزت کی پنڈلی مبارک ہے جیسا کہ اس کی شان بلائے. قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت اپنی پنڈلی مبارک سے نور کے پردے ہٹائیں گے. فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ، ہر مومن مرد اور مومن عورت سجدے میں گر جائے. وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا سُمْعَةً وَرِيَاءً، وہ لوگ باقی بچیں گے جو سجدہ نہ کر پائیں گے جنہوں نے دنیا میں سجدہ کیا، نماز پڑھی، ریاکاری کرتے. فَيَذْهَبُ لِيَسْجُدْ، کوشش تو کریں گے سجدہ کرنے کی. فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا كُلَّمَا ذَهَبَ يَسْجُدْ خَرَّ عَلَى قَفَاهُ. جب بھی وہ سجدہ کرنا چاہیں گے ان کی کمر تختہ بن جائے گی، وہ آگے نہیں پیچھے کی طرف گر جائیں گے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اللہ رب العزت کے جو نام ہیں، جو اس کی صفات ہیں، نہ اس جیسے کسی کے نام ہیں. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اس کے مثل کوئی بھی نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں. وہی سمیع ہے، وہی بصیر ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان توحید کے مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. توحید کی دوسری قسم، اور یہ وہ قسم ہے
جس میں آج امت اسلامیہ اپنی جہالت کی وجہ سے بہت ساری غلطیاں کرتی نظر آتی ہیں، جبکہ اس قسم میں تو وہ لوگ جو ایمان کو قبول نہیں کرتے تھے وہ بھی اس بات کو قبول کرتے ہیں۔ توحید الربوبیہ، افراد اللہ تعالی بافعال، اللہ تعالیٰ کو اپنے افعال میں یکتا ماننا، وہی مدبر ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی قادر مطلق ہے، وہی رازق ہے، وہی عزت دینے والا ہے، وہی ذلت دینے والا ہے، وہی معاف کرنے والا ہے، وہی گنج بخش ہے، وہی مشکل کشا ہے۔ یہ ساری کی ساری صفات اللہ رب العزت کے لیے خالص کرنا، یہ توحید ربوبیت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں اللہ خالق کل شیء وهو على كل شيء وكيل۔ ہر چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بات کو ایک مثال بیان کر کے بھی سمجھایا ہے۔ یا